اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کے بعد کے حالات ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آوری لے آئے، آپ نے خوبصورت دعا راستے میں فرمائی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کون سی فوجی مہمات پیش آئیں۔ غزوہ احد کی ناکامی پر مسلمانوں کو بہت برا اثر پڑا، ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا، اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بیخ و بند سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ پھر صفر 4 ہجری میں عدل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اس طرح کی دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہادت سے ہمکنار کرایا۔ یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے معروف ہے۔ اس دوران بنو نذیر، یہود کی ایک جماعت ہے، وہ بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول 4 ہجری میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک بہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلائی اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام میں بلند تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اس کارروائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس کا ذکر ہم پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی نہ بحال ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلا سریہ جو پیش آیا وہ سریہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کیا اور سالم اور غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے جلد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی مہم، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے خاتمے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ تیسرا اہم واقعہ رجیع کا حادثہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسی سال 4 ہجری کے ماہ صفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حذیل کے رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عدل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا، اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہوئے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان کے ساتھ جنگ شروع کی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی، جن میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ بن دسنہ اور ایک اور صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد دہرایا اور اس پر ان تینوں صحابہ نے ان کے پاس اترنے کو درست جانا، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد عہدی کر دی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ان کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سردار قتل کیے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا، یعنی نماز کو اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار کہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے بطنی اور بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امڑ آئیں۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کو جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے ایک بندہ مقرر کیا، لیکن حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا کر لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ حارث کو جنگ میں مارا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ بن دسنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا۔ لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد چوتھا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ بئر معونہ کا المیہ تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک، جو ملاعب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھے، مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت زیادہ درست ہے۔ بنو ساعدہ سے تعلق رکھنے والے منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ، جن کا لقب موت للموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ مشہور تھا، ان کو امیر بنا دیا گیا۔ یہ لوگ فضیلت والے قراء اور سادات و اخیار صحابہ تھے، یعنی چنے ہوئے سلیکٹڈ صحابہ تھے جو قاری تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ام سلیم کے بھائی حرام رضی اللہ عنہ بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا کہ جس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو براء کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیہ، رعل اور ذکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کا محاصرہ کیا۔ جواباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھایا گیا اور جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری اور حضرت منذر رضی اللہ عنہ بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچ گئے۔ پھر حضرت منذر رضی اللہ عنہ تو اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیے کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ ان 70 افاضل مسلمین کی شہادت کے المیے نے جنگ احد کا چرخہ تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ مسلمان ایک شرمناک غداری کی نظر ہوئے تھے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری واپسی میں وادی کنات کے سرے پر واقع مقام کرکرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بخیر سو گئے تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمرو جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفائے یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا، جیسے کہ آگے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین اور دل فگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔
چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رال، زکوان، لحیان اور اسیہ پر بد دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی، یعنی ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرمایا، یعنی یہ جو بد دعا دے رہے تھے ان کو۔ تو یہ تھا مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے وہ المناک حادثات جو جنگ احد کی ناکامی کے بعد پیش آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور آپ جو مسلمان موجود ہیں ان کو راہ راست پر رکھے اور عافیت اور امن عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں، کل اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔